اگر ہم اردو مثنوی کی تاریخ میں گلزار نسیم کی حیثیت متعین کرنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی واحد خصوصیت یہ ہے کہ اس مثنوی کے مصنف نے صرف بے تکلف اور فطری طریقے اظہار اور بیان کی روانی کے بجائے پرتکلف طرز بیان کو مقصود اور نصب العین قرار دیا ہے۔ قصہ گوئی اس کا مقصود نہیں۔ نسیم کے سامنے یہ مقصد نہ تھا کہ داستان لکھ کر سامعین کو محظوظ کیا جائے، بلکہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ داستان لکھ کر اپنے پرتکلف طرز بیان کا کمال دکھایا ہے۔ نسیم کے مخصوص طرز بیان نے ان کی داستان گوئی کو نقصان پہنچایا ہے۔ وہ داستان گوئی کے سب تقاضے پورے نہیں کر سکے، اس لیے کہ داستان گوئی ایک خاص طرز بیان یعنی سادہ، بے تکلف اور رواں طرز اظہار کی متقاضی ہے۔ یہ تقاضا انہوں نے پورا نہیں کیا۔ گلزار نسیم میں جو قصہ بیان ہوا ہے وہ غیر فطری ہے۔ اس میں دیووں اور پریوں کی خلاف عقل اور مافوق الفطرت باتیں بیان ہوئی ہیں۔ انسانوں اور پریوں کی دنیا میں باہمی تعلقات سحر البیان میں بھی ہیں، مگر میر حسن نے اپنی کہانی کی عام فضا کو جہاں تک ہو سکا انسانی اور فطری بنائے رکھا۔ اس کے برعکس گلزار نسیم میں فضا کا انسانی ماحول بہت کم ہے، طلسماتی دنیا اور اس کے محیر العقول واقعات زیادہ نہیں۔ علت و معلول کا سلسلہ جو اس کارخانہ عناصر میں ہر جگہ کار فرما ہے، اس کثرت سے اور اتنی آسانی سے ٹوٹتا ہے کہ کہانی محض شعبدہ و طلسم معلوم ہوتی ہے۔ اس میں استعجاب اور غرابت کے ملکہ فطری پر ضرورت سے زیادہ بوجھ پڑتا ہے۔ محیر العقول واقعات کا کہانیوں میں آنا قابل توجہ نہیں، مگر ایسے واقعات کے لیے غیر معمولی اسباب اور یک رنگ فضا کی ضرورت ہوتی ہے۔ نسیم کی داستان میں انسانوں اور پریوں کی دنیا میں اتنا فرق بھی نہیں جتنا کسی براعظم کے دو مختلف خطوں کے درمیان ہوتا ہے۔ بائیں ہمہ گلزار نسیم میں بھی دلچسپی اور لطف کے کچھ پہلو ہیں۔ مثلاً اس کا قصہ سحر البیان کے مقابلے میں زیادہ پیچ دار ہے۔ اس میں کہانی کئی مرحلوں سے گزرتی ہے، غم اور خوشی کے کئی چکر دکھائے گئے ہیں۔ کہانی کے مہماتی حصے متعدد ہیں، نازک اور اضطراب انگیز لمحات بھی کئی مرتبہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کہانی کے کرداروں کی تعداد بھی کافی ہے۔ کہانی کے مقامات جن میں کہانی کے مختلف کردار اپنا اپنا ہنر دکھاتے ہیں متعدد ہیں۔ اسی طرح افعال و صادرات کے روپ اور صورتیں بھی خاصی ہیں، کم از کم سحر البیان سے زیادہ ہیں۔ گلزار نسیم میں کرداروں کی کثرت کی وجہ سے چہل پہل کچھ زیادہ ہے۔ زین الملوک، اس کے 4 بیٹے اور 5واں بیٹا تاج الملوک، دلبر، بیشوا، تاج الملوک کی ہمدرد دایا حمالہ دیونی اور اس کا بھائی دیو، حمالہ دیونی کی آتمزاد منہ بولی بیٹی محمودہ، اندھا فقیر جس کی آنکھوں پر بقاؤلی کے پھول کی آزمائش کی گئی، دلبر کا غلام سعد بقاؤلی اور اس کی سہیلی سمن، فرخ ابن فیروز بقاؤلی مردانہ روپ میں، بقاؤلی کی ماں مظفر، روح افزا کا باپ، حسن آرا روح افزا کی ماں، فیروز شاہ جمیلہ روح افزا پری بقاؤلی کے چچا کی بیٹی، فردوس کا بادشاہ بقاؤلی کا باپ، راجہ اندر پریوں کا بادشاہ، رانی چتراوت، دہقان اور دہقان زادی، بہرام وزیر زادہ، تاج الملوک وغیرہ وغیرہ۔ گلزار نسیم کا کردار اعظم خود تاج الملوک ہے۔ اس کے کردار میں بے نظیر سے کہیں زیادہ اوصاف پائے جاتے ہیں، مگر صحیح یہ ہے کہ اس کہانی پر بھی عورتوں کا غلبہ ہے۔ خصوصاً پریوں کے ملک میں تو دیو محض ضمنی کردار معلوم ہوتے ہیں، ہر چیز کی کرتا دھرتا اور منصرم پریاں ہیں۔ جمیلہ بقاؤلی کی ماں، حسن آرا روح افزا کی ماں تمام مہمات کے اہتمام و انتظام کی سربراہ معلوم ہوتی ہیں۔ راجہ اندر کے سوا کوئی مرد کردار جاندار اور قوی معلوم نہیں ہوتا ہے، گویا مہماتی امور کی باغ دوڑ عورتوں کے ہاتھ میں ہے۔ تاج الملوک کی مشکلات کا حل کرنے والی ایک دیونی حمالہ ہے یا محمودہ ہے۔ اس کے بعد جتنے بڑے بڑے واقعات پیش آتے ہیں ان میں انصرام امور عورتوں کے ہاتھ میں ہے۔ عورتوں کے غلبہ اور قہربانی کا یہ تصور غالباً لکھنؤ کی معاشرت عنصری کے زیر اثر ہے۔ تاج الملوک جہاں کہیں جاتا ہے ایک آدھ عورت سے شادی کر لیتا ہے، اور عجب یہ ہے کہ عموماً یہ ساری عورتیں خلاف عادت اور خلاف توقع تاج الملوک کی امداد میں بڑا تعاون کرتی ہیں، اور یہ سمجھ کر کہ خوش پوش ہے ایک جوڑے دو چار، باہم خوشی خوشی بسر اوقات کرتی ہیں۔
گلزار نسیم کے طرز بیان نے کردار نگاری اور جذبات نگاری کے بڑے اچھے مواقع ضائع کر دیے ہیں۔ اس کہانی کے کسی کریکٹر کی کوئی مکمل اور زندہ شخصیت مرتب نہیں ہوتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پریوں میں انسانی خصائل و عادات پیدا کرنے سے پریاں انسان نہیں بن سکتی۔ نسیم نے نہ ان کو انسان بننے دیا، نہ پریوں کی سرشت پر قائم رکھا۔ ان میں کچھ عورتوں کی خوب وہ دکھائی دیتی ہے، مگر یہ مخلوق نہ ناری ہے نہ خاکی۔ کبھی ان کے پیکر میں قلب انسانی کی تڑپ ڈال دیتے ہیں، کبھی شعلہ آوارہ بنا کر ادھر ادھر اڑاتے پھرتے ہیں۔ تاہم ظاہری رنگ ڈھنگ کے اعتبار سے ان کو عورت ہی دکھایا ہے۔ بحیثیت مجموعی اس میں کچھ شک نہیں کہ ان کے نسوانی کردار نہایت غیر ہموار اور نامکمل ہیں۔ اس معاملے میں ان کی ایک دقت بھی تھی، اور وہ یہ کہ وہ خود ہندو تھے۔ تہذیب لکھنؤ کی مسلمانی تہذیب تھی، قلم انشا پرداس کا تھا اور قصہ پریوں کا۔ اس کشاکش مقاصد میں وہ ہمواری پیدا کرتے بھی تو کیسے کرتے؟ ایک مصنف نے صحیح لکھا ہے کہ ان کے یہاں عورتیں کاٹھ کی پتلیاں معلوم ہوتی ہیں۔ خود بقولی میں بھی زندگی نہیں، بعض سہیلیوں میں انسانیت زیادہ ہے۔ البتہ سحر البیان کی طرح گلزار نسیم میں ہم نشینوں کے طور طریقے اور انداز بڑی خوبی سے دکھائے ہیں۔ نسیم جذبات انسانی کو سمجھتے تو ضرور ہیں، جیسا کہ بعض موقعوں پر ظاہر ہوا ہے، مگر انہوں نے کامل اور مؤثر جذبات نگاری کا حق کہیں بھی ادا نہیں کیا۔ البتہ عاشقانہ معاملات کے سلسلے میں بعض موقعوں پر عورتوں کی گفتگو کے انداز بڑی عمدگی سے دکھائے ہیں۔